ان یکون فیہا من یامر بالمعروف وینہی عن المنکر۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس امت کو، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تمہارے اندر ایسے لوگ ہوں جو بھلائی کا حکم کریں اور برائی کو روکیں۔ جیسے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یاد رکھیں کہ جب دنیا کے اندر امر بالمعروف نہیں رہے گا، یعنی کوئی بھلائی کا حکم کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی برائی سے روکنے والا نہیں ہوگا، تو پھر قریب ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا کہ فلاں بستی پہ عذاب نازل کر دو۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ آپ تو جانتے ہیں ان کے اندر فلاں آدمی جو ہے وہ تو بڑا متقی پرہیزگار اور ذاکر شاکر آپ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، میں اس کو بھی ہلاک کر دوں۔ یا اللہ، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بڑا عابد ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، جب برائی ہوتے دیکھی تو اس کے پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑا، انہوں نے کیوں نہیں روکا برائی؟ اس لیے آج یہ بھی ان کے ساتھ پھر قیامت والے دن اپنے اپنے عمل کے مطابق کھڑے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کہیں برائی ہو رہی ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو طاقت سے روک دو، اگر طاقت نہیں ہے زبان سے تو روکو۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه۔ اگر تم زبان سے بھی ڈرتے ہو نہیں روک سکتے ہو تو کم از کم دل میں تو برا سمجھو۔ دل میں برا سمجھنے کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ان کو برا سمجھتے، نہیں، برا سمجھتے تو ان کے ساتھ رہتے کیوں ہو؟ برا سمجھتے ہو تو ان کے ساتھ تعلقات، شادی، غمی، ہر چیز کیوں رکھی ہوئی ہے تم نے؟ معنی یہ ہے کہ زبانی کلامی برا سمجھتے ہو، دل سے برا نہیں سمجھتے۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ فرماتے تھے مولوی مکی یہ تبلیغی جماعت والے جیسے بھی ہیں نا، شکر کرو کہ اللہ کے قرآن کے مطابق ایک جماعت تو ہے جو بھلائی کا حکم کر رہی ہے، جو برائی سے روک رہی ہے، انہوں نے ساری امت کا فرض کفایہ ادا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ تو اس لیے بہرحال تبلیغی جماعت ہو یا مدرسے تحفیظ کے، حدیث کے، قرآن کے، تفسیر کے، یا جمعہ کی تبلیغ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں شامل ہیں کہ یہ برائی سے روکنے والے ہیں اور بھلائی کا عمل کرنے والے۔ اور حضور کی امت کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ کنتم خیر امت، سب سے بہتر امت وہ خیر امت اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، یاد رکھو کہ آج پوری دنیا میں یعنی تقریباً کوئی ملک ایسا نہیں ہے، اللہ ان کو جزا دے، جہاں یہ جماعت نہیں پہنچی۔ اور انہوں نے ایسے ایسے مقام پر بھی دین پہنچایا ہے جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے ملکوں میں آپ چلے جائیں، یعنی زمین بنانے والی یہی جماعت ہے، باقی حل ہم چلا لیتے ہیں، ہم جا کے اس میں حل بھی چلاتے ہیں، باغ بھی لگاتے ہیں، لیکن زمین تو یہ بناتے ہیں نا۔ اگر وہاں کوئی کلمے پڑھنے والا ہی نہ ہو تو ہم کس کو تقریر کریں گے؟ یہ بیچارے کچھ بھی نہ جانے تو کلمہ تو پڑھاتے رہتے ہیں نا۔
باقی تو ان کا ایک طریقہ کار ہے، بھی جو بھی ملے ساتھ لگا لیتے ہیں، اب سب تو عالم نہیں ہوتے نا، عالم تو ان میں چند ہوتے ہیں، لیکن ایک دین کے کام کی ایک برکت ہے، اثرات ہیں۔ ہمارے اپنے یعنی گاؤں میں جہاں ہمارا گھر تھا نا، یہ والد صاحب کی زندگی میں بڑی سختی کرتے تھے لوگ اسے نماز کے لیے، اور خاص طور پہ رمضان شریف میں، اور باقاعدہ حاضری لگاتے تھے کہ کون ہمسایہ نماز سے غیر حاضر ہے، اور جو آدمی بغیر عذر کے غیر حاضر ہوتا نا، پھر اس کو باقاعدہ سزا بھی دیتے تھے، کیونکہ صرف مولوی تو نہیں تھے، وہ سردار بھی تھے اپنے علاقے کے، اور وہ لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا نوجوان کھڑے ہوتے سگریٹ، حضرت آ رہے ہوتے ایسے ہاتھ میں پکڑ کے، ہاتھ جل جاتا لیکن سگریٹ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ حضرت نے دیکھ لے کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں۔ کچھ حیا بھی تھا، اب تو حیا بھی نہیں رہا، اب تو لوگوں میں ادب ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس چیز کے بڑے برکات و ثمرات ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ہم سختی سے نماز پڑھاتے تھے نا، میں اب جب گیا نا پاکستان اپنے مسجد مدرسے میں، ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی نمازیوں سے، میں نے کہا یار یہ انہوں نے کہا حضرت یہ سب تبلیغی جماعت کی برکت ہے، انہوں نے یہاں مستقل ڈیرا لگایا ہوا ہے، یہ دیکھیں ان کی کبھی داڑھی دیکھی تھی آپ نے؟ اب داڑیاں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ خوش رکھے، اللہ جزائے خیر دے۔ جو بھی دین کا کام جماعت کر رہی ہے نا، اس کی کبھی مخالفت نہ کرے، ٹھیک ہے، باقی غلطیاں کس میں نہیں ہوتی، ہر انسان میں غلطی ہوتی ہے، غلطیوں سے پاک تو انبیاء کی ذات ہوتی ہے، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، باقی تو ہر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں۔